تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے ترغیب کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں۔ یہ بالکل انوکھی تعبیر ہے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہ کیوں نہ گھاٹی کو اس نے کیوں نہ کودا وہ گھاٹی پر میں۔ اس کی ہم آج اس کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ آج جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، پل بن گئے ہیں، تو اس کو 1400 سال پیچھے لے جائیں کہ سفر ہے، آگے چڑھائی بھی ہے، آگے کھائی بھی ہے، اور اس کھائی کو پار بھی کرنا ہے۔ کوئی پل نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، گھوڑا ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ پھر نیچے اتر کر پیدل دوسری چڑھائی پہ چڑھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو گھوڑے کو اٹھاتے تھے پیچھے سے لا کر، وہ چھلانگ لگاتا تھا، اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا کہ گھوڑا نیچے گر سکتا ہے، اور وہ پھر الحمدللہ پار اگلے کنارے پر جا کر گھوڑا اترتا تھا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری طبیعت پر یہ مشکل کام بتا رہا ہوں۔ کیا ہے کہ انسان کو پیسے سے پیار ہے، اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے پیسے کو پہلے ذکر کیا ہے، جان کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ جان کی قیمت زیادہ ہے، پیسہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان ایسا حریص ہے کہ اپنی جان کو پیسے پہ لٹا دیتا ہے۔ خاص طور پر جو آج کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، بس سارا دن پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر اسے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ایک خوبصورت تعبیر دی، لگاؤ چھلانگ۔ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، جھگی پھوک تماشا ویکھ۔ ایک دفعہ لگاؤ تو صحیح اللہ کے نام پر، پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ ہے وہ کون سی گھاٹی ہے جس کو چھلانگ لگا کے پار کرنا ہے؟ وہ ہے فق و رقبہ۔ جن لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، جس کی بچی جوان بیٹھی ہے، ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں کہ گردنیں پھنسی ہوئی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو اللہ نے پہلے فرمایا گردنوں کو آزاد کروانا، گردنوں کی گرہ کو کھولنا، فق و رقبہ، اس کو رقبہ کہتے ہیں، فق و رقبہ، گردنوں کو فق کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو کروڑوں نہیں اربوں انسان ہیں جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے مختلف مصائب کا، مسائل کا، چونکہ سود کی وجہ سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور عموماً لوگ روٹی سے بھی محروم ہیں۔ تو ان کا فق و رقبہ، گردنیں چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، 1982 میں
میں نظام الدین گیا تھا ایک چلے کے لیے، تو میں نماز کے بعد تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا۔ ایک جگہ سے گزرا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی، تو کہنے لگا کھانا کھلا دو بابا بیٹا۔ تو میں نے آزمانے کے لیے کہا آپ کھائیں گے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا آؤ۔ تو میرے ساتھ جلدی سے اٹھ گیا، میں گیا آگے، ایک اچھا سا ہوٹل تھا، میں اسے وہاں لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا بریانی کھاؤں گا۔ تو میں نے بریانی کا آرڈر دیا، ایک بڑی پلیٹ آئی، اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑا۔ میں نے پوچھا اور منگاؤں؟ میں نے ایک پلیٹ اور منگوائی، پھر اس نے وہ ایسے 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 کھا کے، جب وہ کھا کے اس نے سر اوپر کر کے کہا الحمدللہ بیٹا آج 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ اور ایسے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یتیم ذا مقربہ، یتیم بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، اس پہ خرچ کرنا۔ مسکین ذا متربہ، مسکین جو مٹی میں مٹی ہو کے پڑا ہوا ہے، جو ضرورت تو کیا اس کے پاس سانس لینے کے لیے بھی دم گھٹ رہا ہے اس کا۔ ان کو میرے اللہ، ان اعمال کو سب مال خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا گھاٹی پھلانگنا، چھلانگ لگانا۔ منزل تو اسی وقت ملتی ہے جب آدمی گھاٹیاں پار کرتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے، ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہے۔ پھر اس نے گنوائے تو اس میں ایک یہ تھا، وہ سخی جو اللہ کے نام پر بے دھڑک خرچ کرتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور ایک اور یاد آ گیا، اور وہ بندہ یا بندی جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں سخی نافرمان سے ڈرتا ہوں اور بخیل عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت اسے جنت میں لے جائے گی، یہ جتنے بھی سجدے کر رہا ہے اس کا بخل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا۔ جو میرے نام پہ خرچ کرو گے کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس ایک حدیث بھی یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، یا ابن آدم افرق من کنزک عندی لا غرقا ولا حرقا ولا سرقا اوفیکہ یوم تکون احوج الیہ۔ میرے بندے اپنا مال میرے خزانے، میرے بینک میں جمع کرا دے۔ آج کی زبان میں ترجمہ کروں، اپنا مال میرے بینک میں جمع کرا دے، نہ یہ کرپٹ ہوتا ہے، نہ یہ ڈوبتا ہے، نہ یہ جلتا ہے، نہ اسے آگ لگتی ہے، نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے، اور نہ یہ ناکام ہوتا ہے، بلکہ تیرا مال میرے پاس آ کے ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، اور جس دن تو قیامت کے دن محتاج ہوگا سارا تجھے واپس کروں گا جنت کی شکل میں۔ تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو میری سارے بہن بھائیوں سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے گزارش ہے کہ زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں پچھلے 40 سال سے لوگوں میں اپنی ہمت کے مطابق مال تقسیم کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچے جوان ہوئے، ساتھی مل گئے، تو ہم نے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی 3 سال پہلے۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شاخیں دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ملک میں بھی خدمات ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی ہماری فاؤنڈیشن نے
2000 گھروں میں راشن تقسیم کیا۔ ہماری فاؤنڈیشن تلمبا میں ہے، لیکن ہماری ٹیم کہاں گئی؟ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں لوگ اور ایک ایک دانے کو ترستے ہیں، ان تک جا کر پہنچایا راشن۔ اگر آپ کا تعاون اور ہوتا تو ہم 2 لاکھ گھروں تک پہنچ جاتے، کیونکہ ہم تو اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنا بھائی دوست بہنیں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے سب سے پہلے یہ میرے نبی نے کیا ہے کہ آپ نے اصحاب صفہ کی کفالت فرمائی، اور روزانہ رات کو آپ مدینے والوں کو جمع کرتے اور کہتے بھائی یہ غریب لوگ ہیں، کون کھانا کھلانے لے جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 10 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا۔ حضرت سعد ابن عبادہ بڑے مالدار تھے، وہ کبھی کبھی سب کو لے جاتے تھے، یا اللہ سارے، یا رسول اللہ سارے ہی میرے پاس بھیج دیں۔ تو یہ روزانہ کی آپ کی رفاہی محنت تھی غریب لوگوں کے لیے۔ اور یمن کے لوگ آئے تو ان کے چہرے کی کھال پھٹی ہوئی خشکی کی وجہ سے، تو آپ لرز گئے اور آپ نے فوراً جمع کیا مدینے والوں کو اور ان کے لیے چندہ مانگا۔ تو یہ میں اپنے لیے تو میرے مدرسے پچھلے کتنے سالوں سے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کے مدرسوں کے لیے چندہ نہیں مانگا، لیکن جب سے یہ غریبوں کی دعائیں سنی اور ان کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ کل ہی ایک عورت میرے پاس آئی کہ جی یہاں گلیوں میں مانگتی پھرتی ہے، کہنے لگی جی میں کرائے پہ رہتی ہوں، 5000 کرایہ مہینے کا، وہ کیا ہوگا جس کا کرایہ 5000 ہے؟ تو 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا اور اب مالک مکان نے کہا کہ گھر خالی کر دے، میں بیوہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو میرا 3 مہینے کا کرایہ دے دو۔ تو میرے آنسو نکل آئے، میں نے 15000 اس کو پکڑایا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی، حالانکہ 15000 کیا چیز ہے، میرے پاؤں میں گر گئی۔ ایسے کروڑوں لوگ ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے، اور ساتھی ہمیں وہ غزہ کے نام پر بھی تعاون کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تلمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ ایک لیب بنائی ہے جو لاہور کی سٹینڈرڈ کی ہے، اور اس میں ہم نے تو مفت رکھا تھا، لیکن لوگ آ کے پیسے دیتے ہیں، چونکہ جو دوسری لیبارٹری میں جو ٹیسٹ 2000 میں ہوتا ہے وہ ہماری لیبارٹری میں 500 روپے میں ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ لاہور کی کسی بھی بڑی لیبارٹری سے ملا کے دیکھ لیا جائے بالکل اس کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہے۔ میرے نبی نے غریبوں کے لیے چندہ مانگا، تو میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہماری فاؤنڈیشن کی مدد فرمائیں، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو آؤ بھائی بہنوں، جنت کا سودا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اللہ کے نام پہ خرچ کر کے۔ جب سامری نے وہ وچھا بنا دیا بچھڑا اور کہا یہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو ہزاروں لوگ اس کی پوجا، انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو کیا، اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا ان کی توبہ یہ ہے، انہیں قتل کرو۔ تو ان سب کو قتل کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ سے ہوئے تو اللہ نے ایک دم جنت دکھا دی کہ دیکھ تیرے بندے یہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو قتل ہوئے ہیں۔
سامری کو پکڑا، جب اس کو قتل کرنے لگے تو اللہ جبریل آ گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اسے قتل نہ کرو، اسے چھوڑ دو، یہ ویسے ہی مر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ سارا کام تو اس نے خراب کیا، وہ ساری بے ایمانی تو اس کی تھی، سارے نے سجدے تے پا چھڑیا، تو انہوں فرما رہے ہو بھی چھڑ دے وہاں کی وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کم وقت سخی ہے بڑا، تو سخی نو قتل کرنا مینوں چنگا نہیں لگتا، اے آپے نو میں مار دیواں گا۔ تو وہ بخار سے مر گیا تھا۔ تو میری اپیل ہے آپ سے